جو واضح کفر و شرک ہے اس میں عمل اور عامل میں اس طرح تفریق کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی دیکھیے دلیل دیکھیے کیا ہے؟ یہ ان کا شبہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واضح کفر ہے اس کو اگر آپ نے کفر کہہ دیا تو اس پر اگر کسی نے عمل کر لیا، یہ بات کہہ دیا منہ سے کفریہ، تو پھر اس کے کافر ہونے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، وہ عمل کفر ہے تو کہنے والا بھی کافر ہو گیا، یہ کہنا چاہتے اس میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی، اس میں بہت بڑا فرق ہے، اچھا کیونکہ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو ضوابط تکفیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ موانع التکفیر جو ہے یعنی تکفیر کے موانع کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا، موانع تب تو التکفیر کفایت بھائی نہیں، یہ جو دلیل کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ابھی جو صحابہ کے بارے میں بعض آتا ہے روایتوں میں کہ بھئی انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پہ بھیجا تو کہا آپ کے بارے میں مجھے کچھ خراب بات کہنی پڑے گی، تو اللہ کے رسول نے ان کو کچھ خراب بات کہنے کی اجازت دی۔ ایسے ہی زبردستی کسی سے کلمہ کفر کہلوانے کے بارے میں قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی سے زبردستی کی گئی اور اس نے کفریہ بات کہہ دی یا کوئی اور موقع آیا تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا یا وہ صرف بنی وہ اسرائیل عمل کے کفر تھا؟ جی بہت جی مشہور اگر جو واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی آواز آرہی۔ ہے، دیکھیے آواز بنی ہے۔ اسرائیل کے ایک شخص کا بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ بہت گنہگار تھا، تو اس نے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو وصیت کی اور بچوں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں میں اور آدھی پانی میں بہا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میرا رب مجھے زندہ کرنے پر قادر ہو گیا تو مجھ کو ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے زندگی پورے اپنے بندوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو اب اس نے جو بات کہی نا، اس میں دو چیزیں کفر ہیں۔ پہلی چیز یہ کفر ہے کہ اس نے باس بعد الموت کا انکار کیا ہے نا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر مرنے کے بعد کسی کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ بہا دی جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ پہلا تو اللہ تعالیٰ، اس نے باس بعد الموت کا انکار کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا کہ اگر کسی کو زندہ جلا دیا جائے، مرنے کے بعد جلا دیا جائے اور اس کی راکھ بہا دی جائے تو اللہ اس کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوگا، بلکہ حدیث کے الفاظ غالباً لو قدر علی ربی، اگر میرا رب مجھ پر قادر ہو گیا تو اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جلانے کے بعد اللہ قادر نہیں ہو پائے گا۔ یہ کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ یہ دونوں باتیں کفر ہیں کہ نہیں؟ اس نے قدرت کا، ہاں پورے قدرت کا نہیں انکار کیا بلکہ قدرت کا ایک کمال کا انکار کیا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، قدرت کے تو کمال کا انکار کیا، تو قدرت کے اس کمال کا انکار کفر ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا باس بادل موت کا انکار کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ بعض بعد الموت صرف اس کے بھی ایک کمال کا نے انکار کیا کہ کسی کو جلا دیا جائے ارے تو ایک ایسے بھائی آج آپ بتائیں، آج اگر کوئی مسلمان یہ بولے کہ بھائی مرنے کے بعد اگر انسان کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ ہوا اور پانی میں بہا دی جائے تو زندہ نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، آج اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا مسلمان کفریہ عقیدہ کا حامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کفری عقیدہ ہوگا۔ کفری عقیدہ ہوگا نا، اس کے دونوں عقیدہ کفریہ تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب وہ اس کی راکھ جلا کے ہواؤں اور پانی میں بہا دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے پانی سے اور ہوا سے اس کے ذرات جمع کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرات کو جمع کرنے کے بعد اس کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا من خشیتک یا رب، اللہ تعالیٰ تیری خشیت سے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خشیت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اگر وہ کافر تھا تو جنت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ باوجود اس کے کہ اس نے کفریہ عقیدہ رکھا، اس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ جو کفریہ عقیدہ تھا اس عقیدے کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کفریہ عقیدہ جہالت کی وجہ سے اختیار کیا گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جہالت کبھی ایک عذر بن جاتی ہے، بندے کو کفریہ عقیدہ رکھنے کے باوجود اس کو کافر نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہے مثال، شعبان بھائی نے مثال دی ہے نا، جیسے سرفراز بھی اور روایت اگر ہو صحابہ کرام نے، بعض صحابہ کرام نے جو نئے نئے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ ہم کو بھی ایک ذات انوات بنا کر کے دے جیسے ان کا ذات انوات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، بخاری کی روایت، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ اب تمہارا اسلام ختم ہو گیا، تم کافر ہو گئے، چلو بعد دوبارہ اسلام قبول کرو۔ تو کیوں حدیث میں آتا ہے ذات واحد بالاسلام، ذات حدیث میں الاسلام، یہ نئے نئے اسلام قبول کیا تھا، اتنا تو حدیث اسلام نیا اسلام قبول کیا تھا تو اتنا ابھی توحید پر ان کی تربیت نہیں ہو پائی تھی۔
تو یہ اس کی بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من اف. میری آواز سرفراز بھائی کی آواز یہی کہ ہم لوگوں کو نہیں سنائی دے رہا ہے. نہیں آواز رک گئی. اچھا وہ روایت بھی کفایت بھائی ہے, وہ روایت جس میں ہے نا اونٹ غائب ہونے والی روایت, جس میں اونٹ غائب ہو جاتا ہے آدمی کا, پھر پا جاتا ہے تو خوشی میں کہتا ہے کہ انت عبدو کا جو ہے انت عبدی وانا ربو, کیسی اس طرح کی جو روایت ہے. اور وہ بھی دیکھیے غلطی سے آدمی کہہ دیتا ہے, کلمہ کفر کہہ دیتا ہے. سرفراز بھائی آ گئے تو اس روایت میں بھی اس بات کی دلیل, لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. اس روایت میں بھی یہ بات کی دلیل موجود ہے کہ غلطی سے ہو جائے, جہالت سے ہو جائے, جبر سے ہو جائے, یعنی تین چیزیں ابھی فوراً ہم لوگوں نے بتائی ہیں کہ اگر کوئی اکراہ میں ہو, اس نے کلمہ کفر کہہ دیا, اس کی بھی دلیل موجود ہے. غلطی سے کہہ دیا, اس کی بھی دلیل موجود ہے. اور اسی طریقے سے جہالت کی وجہ سے کوئی چیز رکھ لیا, اس کی بھی دلیل موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سلف سے قرآن و سنت سے ثابت ہے. ضوابط التکفیر جو ہیں کہ کفر اور کافر میں تفریق کی جو 3 باتیں ہم لوگوں نے کہی ہیں, 3 دلائل جو ہم لوگوں نے دیے ہیں اشارے میں, وہ ثابت کر رہے ہیں کہ کفر میں اور کافر میں فرق ہے. یعنی ایک عمل کفر ہے لیکن اس کا کرنے والا کافر ہو یا ضروری نہیں, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ ان تینوں دلائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذات انوات والی روایت بھی ہے, والی روایت ہے, اس میں کسی نے ذات انوات والی روایت جو ہے اس میں کسی نے ذات انوات کو بنایا نہیں تھا, لوگوں نے محض ایک آئیڈیا. ارے بھائی اچھا اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انہا سنن. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ روایت پوری پڑھ لیجئے نا ایک بار آپ. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انہا سنن. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پہلے لوگوں نے کی ہیں اور تم وہ کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے اس کو تو یہ تعبیر کیا, اور انہوں نے کہا کہ جیسے ان کا ہے ویسے ہمارا کر دیجئے. تساوی دیکھیے, تساوی جو ہے نا دین میں, اگر آپ دین میں تساوی کا, برابری کا عقیدہ رکھ لیں گے, وہ بھی کفر ہے کہ 2 دین برابر ہے. تو ایسے انہوں نے تساوی کے طور پہ جب مطالبہ کیا تھا کہ جیسے ان کے یہاں ذات انوات ہے ایسے ہمارے لیے بھی کر دیجئے. یعنی اس کو خیر سمجھا انہوں نے, اس کو جو شرک والی چیز تھی اس کو خیر سمجھا. شرک کو خیر سمجھنا بھی کفر ہے, شرک کو, کفر کو خیر سمجھنا بھی کفر ہے. شرک اور کفر کو توحید کے برابر سمجھنا بھی کفر ہے. دونوں کفر ہے. اب یا تو آپ کہہ دیجئے کہ کفر نہیں ہے, یا تو آپ کہہ دیجئے کفر نہیں ہے. تب جب کفر ہے تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو کہا کہ دوبارہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کافر ہو گئے, کہ تنبیہ کر دی کہ یہ بات غلط ہے. اللہ کے رسول نے, یعنی وہ اس بات کو اللہ کے رسول نے نہیں صحیح کہا, اس بات کو اللہ کے رسول نے کہا یہ غلط ہے, لیکن اس پر کافر نہیں کہا, یعنی کلمہ نہیں پڑھوایا. تو وہ بات ثابت ہو گئی کہ عمل کفر ہو سکتا ہے, قول کفر ہو سکتا ہے, خیال کفر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا رکھنے والا, اس کا کرنے والا اور کہنے والا کافر ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. دونوں باتیں ہیں, ان میں فرق کیا جائے گا. تو یہ فرق کی دلیل حدیثوں میں موجود ہے. اگر کوئی غلطی سے کہہ دے, غلطی سے زبان سے نکل جائے کہ میں رب اور تو بندہ, یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کفر ہے. اب اس کی یہ بھی چیز موجود ہے. کوئی زبردستی اگر کسی سے کلمہ کفر کہلوا لے تو وہ کلمہ کفریہ کہنا وہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ زبردستی کلمہ کفر ہے, لیکن اکراہ یہاں پہ ہے نا. آپ نے فرق کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے, بعد والوں نے فرق کیا, آپ خود فرق کر رہے ہیں. آپ خود فرق کریں کہ کلمہ کفر ہے لیکن اس میں ایک وجہ ہے اکراہ. تو اکراہ جو وجہ آ گئی, اس وجہ کی وجہ سے اس کو کافر کہیں, ایسا نہیں ہے, اس کی تحقیق کی جائے گی. اکراہ ہے اگر ہے تو کافر نہیں کہیں گے. تو آپ نے تو خود فرق کر دیا, آپ تو خود ہی فرق کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں, ماشاءاللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں مسئلے کو. جب مسئلے کو آپ سمجھ رہے ہیں تب پھر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یعنی میرا جواب تو آپ نے دیا, خوبصورت طریقے سے جواب دیا, نہیں جواب غلط بھی آپ نے نہیں دیا, جواب اچھا آپ نے دیا, الحمدللہ. نہیں, ذات انوات کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ ذات انوات کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ بنا تھوڑی لیا تھا, خالی کہا تھا. تو ایک کہنا بھی اچھا, تو کفر ہے. کہنا کفر نہیں ہے, کیا یہ سمجھتے ہیں؟ بتائے ان کو. آپ کی آواز اصل میں چلی گئی تھی نا, تو پھر تشریح یہ آ گئے. انہوں نے ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے ایک سوال کا جواب خود ہی دیا ہے. میں نے کہا کہ اگر زبردستی کوئی کسی سے کہا جائے کہ کلمہ کفر کہہ دو,
کوئی بھی کلمے کفر. اب اس نے کہہ دیا تو کافر ہوا کہ نہیں؟ تو کہہ رہے نہیں، اس نے کہا وہ کفر ہے مگر وہ کافر نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا اکراہ ہے. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فرق خود کر رہے ہیں. جی جب ان سے بھائی آپ دیکھیے نا قرآن و حدیث کی وہ ساری آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کی بات کہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بنا کر کے نہ بھیج دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ علم اور حجت قائم ہونے کے بعد ہی عذاب دیتا ہے. تو یہ ساری جو قرآن حدیث کی جو آیتیں ہیں کہ ہم رسولوں کو جب تک کہ حجت قائم نہ کر دیں، رسولوں کو بھیج کر کے، تب تک کہ ہم عذاب نہیں دیتے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جہالت ایک عذر ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عذر قبول ہوگا. یہ جیسے وہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 4 لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں حجت قائم کریں گے قیامت کے دن. اور جو بھی بہرا آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے ہدایت سنی نہیں، جو پاگل آدمی ہوگا وہ کہے گا لوگ تو مجھے پتھر مارتے تھے، جو اہل فترہ میں سے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دلیل ہی نہیں آئی تو ہم کیسے کام کرتے. بچہ کہے گا کہ میں تو چھوٹا تھا. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جن کا عذر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. شیخ اس میں یا ان آیات میں یا ان حدیثوں میں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ انہیں دنیاوی اعتبار سے کافر نہیں کہا جائے گا. اس میں تو صرف اخروی انجام کے بارے میں بات ہے نا، دنیاوی اعتبار سے. تو دونوں باتیں بھائی، دونوں جب ہم کہتے ہیں نا کہ تکفیر سے رکنا چاہیے تو ہم دونوں باتیں کہتے ہیں. نہ دنیاوی حکم ان پر لگایا جائے گا جن پر حجت قائم نہیں ہوئی، نہ اخروی حکم لگایا جائے گا. دنیاوی کی بھی مثالیں میں نے آپ کو دے دی، اخروی کی بھی مثال دے دی میں نے آپ کو، دونوں دے دی. جی اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اچھا، اور آپ امت میں کسی عالم کو جانتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ کوئی معنی نہیں ہوتا ہے تکفیر کا، جو کفر کہے ڈائریکٹ اس کو کافر قرار دے دو؟ کسی ایسے عالم کو جانتے ہیں آپ جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اصولوں میں اختلاف ہے بعض لوگوں کے یہاں، پر کیا امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں سرے سے تکفیر کے کوئی موانع ہی نہیں ہوتے ہیں، بس جس نے کفر کیا کھٹ سے اس کو کافر بول دو، نہ اس سے پوچھو، نہ اس کا عذر سمجھو، نہ حجت پوچھو، بس ڈائریکٹ کافر کر دو؟ امت میں کسی نے یہ بات کہی ہے؟ اس سے ملتا جلتا ایک فتویٰ میرے نظر سے گزرا تھا جس میں ایک فتوے کی بات نہیں کر رہا بھائی، یہ معاملہ تو اجماعی مسئلہ ہے. اس اجماعی مسئلے کے مقابلے میں امت کا کوئی بھی ایک فرد ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ ہر کفر کرنے والے کو کھٹ سے کافر قرار دے دو. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے موانع میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ موانع کون کون سے ہیں، لیکن امت میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ہر کفر کرنے والے کو ڈائریکٹ کافر کرا دیا جائے گا بغیر ان پر حجت تمام کیے ہوئے، بغیر ان کے موانع سمجھے ہوئے. یہ امت میں کوئی نہیں کہتا ہے. پتہ نہیں آپ نے ایک فتوے والی بات کہاں سے کہی ہے، اور اگر کوئی فتویٰ ہے تو فتویٰ لا کر کے دے، ورنہ امت کا متفقہ اصول یہی رہا ہے کہ جو عذر والے ہیں ان کا عذر قبول کیا جائے گا، حجت تمام کی جائے گی، موانع دیکھے جائیں گے، پھر تکفیر کا پروسیجر آگے بڑھے گا. اور تکفیر جتنی حساس چیز ہے اس میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے، یعنی اگر آپ قرآن و حدیث کے دلائل ایک طرف بھی رکھ دیں اور صرف عقل سے سوچیں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی کہ کسی نے کفر کر دیا ہے اگر، تو تکفیر اتنا حساس معاملہ ہے ایک مسلمان کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا، کہ اس کو جب اسلام میں دوسرے جرائم سے متعلق اتنا احتیاط ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو 4 گواہ لے کر کے آؤ، اور کسی پر چوری کا الزام لگانا ہے تو پہلے ثبوتوں سے ثابت کرو. تو چھوٹے چھوٹے جرائم میں جب شریعت نے ثبوتوں اور دلیلوں کے معاملے میں اتنا احتیاط رکھا ہے تو ایک مسلمان کو سیدھا دائرے اسلام سے خارج قرار دے دینا، جو ایک مسلمان کو حقوق حاصل ہوتے ہیں سارے حقوق اس سے چھین لینا، یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہوگی. تو تھوڑا سا اگر آپ دماغ بھی لگائیں، خود اپنے بارے میں آپ سوچیں، بھائی ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو کفر ہو، تو کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی بھی آپ کو ڈائریکٹ کافر قرار دے دے بغیر آپ سے بات کیے ہوئے، بغیر آپ کا عذر سمجھے ہوئے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری تکفیر کرے. ارے تو بھائی تو وہی احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جب آپ کو اپنے بارے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، بھائی خطا ہو جائے، مطلب خطا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا. ہو سکتا ہے خطا نہ آپ سے کوئی بات ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، جیسے وہ جب یہ شعبان بھائی نے مثال دی کہ ایک آدمی نے خطان کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. خطا میں کوئی بات آپ سے سرزد ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو کوئی غلط فتویٰ دے دیا ہو، اور غلط فتوی اللہ نے فرمایا من افتی بغیر علم فکان اسمہ علی من افتیٰ، جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. جب آپ اپنے بارے میں یہ بات سمجھتے ہیں
کہ مجھ سے اگر کوئی کفریہ کام سرزد ہو بھی گیا تو ڈائریکٹ میری تکفیر نہ کی جائے، پہلے مجھ سے پوچھ لیا جائے، میرا عذر سمجھ لیا جائے. تو یہی معاملہ دوسرے مسلمان کے بارے میں بھی سمجھے نا، کہ اس کے ساتھ بھی کوئی عذر ہو سکتا ہے، اس سے بھی پوچھ لیا جائے، اس پر بھی حجت تمام کر دی جائے. اچھا، ایک فتویٰ ایک شیخ مثال ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک کا اس مثال کی اور دیتا ہوں، تشریح. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، کسی نے کہا کہ بھائی آپ مسجد نبوی سے آپ کا گھر اتنا دور ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ یہیں مسجد نبوی سے قریب میں کوئی گھر لے لیں، اور آپ کو اتنا سفر کر کے، اتنا مشقت اٹھا کر کے نہ آنا پڑے مسجد نبوی تک کے. تو انہوں نے کہا میں نہیں پسند کرتا کہ میرے گھر مسجد کے قریب ہو. اب بظاہر یہ جملہ سن کر کیسا لگتا ہے کہ یہ کہیں منافق تو نہیں ہے؟ بھائی کون مسلمان ہوگا جو یہ پسند نہ کرے کہ اس کا گھر مسجد کے قریب نہ ہو؟ تو صحابہ کو شک ہوا ان کے جملے سے کہ کہیں یہ منافقین میں سے تو نہیں ہے. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے یہ بات لے کر کے. تو رسول اللہ نے ان کا جملہ سن کر کے ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ منافق آدمی ہے. ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں پسند کرتے کہ مسجد کے قریب آپ کا گھر ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ سے ایک حدیث سنی تھی کہ جو آدمی مسجد کی طرف نماز کے بعد وضو بنا کر کے آئے تو ہر قدم پر اس کو اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے قدم مسجد تک کے زیادہ ہوں ہر نماز کے لیے، اس لیے میں نے یہ بات کہی. تو اللہ کے نے فرمایا آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو دیکھیں ایک بات بظاہر سننے میں کچھ اور لگ رہی تھی، جب سامنے والے کو بلا کر کے پوری بات پوچھی گئی تو معاملہ کچھ اور نکلا. تکفیر اسی کا نام ہے کہ بھائی جو ہم کہتے ہیں نا کہ حجت تمام کی جائے اور موانع دیکھ لیے جائیں، وہ اسی کا نام ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی کفریہ کام کر رہا ہے تو پہلے اس کو بلا کر کے سمجھ لیا جائے کہ وہ جو کام اس نے کیا ہے یا جو بات اس نے کہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے، کہیں اس کے اندر خطا تو نہیں ہے، نسیان تو نہیں، کوئی جہالت تو نہیں ہے، اس نے کوئی غلط بات کسی سے سن کر کے تو نہیں کہہ دی، ایسا تو نہیں کسی آیت کو سمجھنے میں اس سے مسٹیک ہو گئی ہو. اچھا آیت کو سمجھنے کے بارے میں بھی دیکھیں، حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگوں نے شراب حلال کر لی. شراب حلال کر لینا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کفر ہے. کفر ہے. حضرت عمر نے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیسے شراب حلال کر لی؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی، غالباً یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور احسان کیا، لیس علیہم جناح فیما طعموا، ان کے اوپر کوئی اس طرح کی آیت ہے، اگر غلط پڑھ رہا ہوں تو اصلاح کر دیجیے گا میری، کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں اگر جو بھی انہوں نے کھا پی لیا. تو اب اس آیت کو سمجھنے میں ان سے غلطی سرزد ہو گئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایمان لے کر کے آ گئے ہو تو کچھ کھا پی لینے میں حرج کی بات نہیں ہے، ایمان اور تقوی اگر دل کے اندر ہے تو، ایمان اور تقوی دل کے اندر ہے تو کھا پی لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ایک آیت کو سمجھنے میں ان سے غلطی سرزد ہو گئی اور حضرت عمر نے بلا کر کے ان کی اصلاح کر دی. سیدھا کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کہ تم نے شراب حلال کر لی اب تم سب کے سب کافر ہو گئے ہو. حضرت عمر کے زمانے کا معاملہ ہے یہ. آپ کے اصول کے حساب سے تو کیونکہ شراب حلال کر لی تھی تو سیدھا ان کو کافر ڈکلیئر کر کے مرتد سمجھ کے قتل کر دینا چاہیے تھا. جی سمجھ گئے؟ جی، لیکن ایک فتویٰ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے، اگر آپ اس کو میں بھیج سکوں تو آپ شیخ اس کی ابن ترجیح. عثیمین نے بہت، ابھی دیکھیے میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں، میں ایسے ہی بیٹھا ہوا کہیں پروگرام میں رائے بریلی میں. شیخ ابن عثیمین نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، حتیٰ کہ جیسے سعودی کے بعض علماء جہالت کو عذر نہیں مانتے، شیخ ابن عثیمین نے تو بہت وضاحت کے ساتھ جہالت کو ایک عذر تسلیم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جہالت بہت سارے مواقع پر عذر بنتی ہے، بہت سارے مواقع پر عذر نہیں بنتی ہے. آپ کو پتہ نہیں شیخ ابن عثیمین کا کوئی فتویٰ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ شیخ ابن عثیمین نے موانع تکفیر پر بہت تفصیلی بحث کی ہے اور انہوں نے یہ بات وضاحت کی ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں لیکن ان کے حامل کو کافر نہیں قرار دیا جاتا، اس کے عذر کو تسلیم کیا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین نے تو بہت ساری جگہوں پر یہ بات لکھی ہے. اچھا اتنے سارے دلائل آپ کو دیے گئے، اتنے سارے دلائل آپ کو دیے گئے حدیثوں سے، قرآن سے، تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے آپ یہ بتائیے، پھر آپ جو بھی فتویٰ پیش کیجیے. ابھی اتنی تفصیل سے پیش ہوا، ابھی شیخ نے پیش کیا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پہلے بات سمجھ میں آ جائے، شبہات ہو سکتے ہیں، شبہات آئیں گے جواب دیے جائیں گے، لیکن پہلے بات کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ نہیں کہ ہاں ایسا مسئلہ ہے کہ تکفیر. ہاں جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں جی میں بول رہا تھا کہ بنیادی بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں تو آئی ہے، لیکن مان رہے ہیں کہ نہیں؟ جی آپ مان رہے ہیں کہ نہیں؟ چاہ رہے ہیں. ابھی کون تقریر کر رہا ہے؟ جی بنیادی بات جو آپ تقریر بتا ختم رہے ہیں اس کو میں مان رہا ہوں. ہو چکا تو شیخ کا ختم ہونے والا رہے گا تو اس کو بلا لیجیے. الحمدللہ آپ مان رہے ہیں. سرفراز بھائی انہوں نے مطلب سمجھا بھی اس چیز کو، اور جو بنیادی بات ہے تکفیر کے حوالے سے وہ اسے مان بھی رہے ہیں. اب دیکھیے جب اصولی بات میں ہم اور آپ مشترک ہو گئے تو اب کوئی بھی بات آئے گی تو ہمارا دو رویہ ہوگا.
یعنی تکفیر کے جو ضوابط ہیں، جو اصول ہیں، وہ واقعی قرآن و سنت سے ثابت ہیں، موجود ہیں، وہ ہم بھی مان رہے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں۔ اب اس کے خلاف اگر کسی عالم کا قول آتا ہے، کسی عالم کا فتویٰ آتا ہے، تو ایسی صورت میں دو باتیں ہوں گی، یا تو اس عالم کا قول یا فتویٰ غلط ہوگا، یا اس کے قول اور فتوے کا کوئی صحیح معنی اور صحیح مفہوم ہوگا۔ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، کیونکہ جس عالم کی بات آپ کرنے جا رہے ہیں اس عالم کے اصول بھی اور منہج اس عالم کا بھی سلف کا منہج ہے، یعنی وہی اصول ہے جو اصول ہم پیش کر رہے ہیں، جس اصول کی وضاحت ہم کر رہے ہیں۔ تو شیخ صالح عثیمین کا جو منہج ہے، جو ان کا اصول ہے، وہ بھی سلف کا منہج ہے۔ تو اب وہ سلف کے منہج پہ ہیں۔ اب اگر کسی ان کی بات سے، کسی قول سے کہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن و سنت یا منہج سلف کے خلاف ہے، تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اس کی تعبیر میں یا ان سے غلطی ہوئی ہے، یا اس تعبیر کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یا واقعی انہوں نے غلط بات کہی ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ آپ یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی سمجھا۔ چلو الحمدللہ اللہ کا بہت فضل و احسان ہے، ایک اچھا ڈسکشن ہوا اس ٹاپک نہیں پر۔ تو ایک بار یہ فتویٰ اگر آپ خود پڑھ کے بتا دیں کہ اس کا درست معنی کیا ہے، یا پھر واقعی شیخ غلطی پر ہے، تو بہتر ہوگا۔ نہیں وہ سب ہے ہی نہیں، آپ بھیج دیجئے لنک کہیں پر، کسی نمبر پہ ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ وہ فتاوا پتہ کہاں نہیں پر کہاں سے بھیجنے آپ کا بتا ہے؟ رہے ہیں، ایسے ایسے تو فتاوا چیٹ کا آپشن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ لنک ڈال دیجیے۔ ہاں نہیں اچھا تو دوسری نیچے بات دیکھیے یہ نمبر ہے۔ ایک منٹ، اور وہ حدیث جو ہے نا ذات و انوات والی، وہ ترمذی کی ہے۔ بخاری میں وہ حدیث ہے جو شیخ سرفان نے پیش کیا نا، کہ جو جس نے باس بعد الموت کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہ کرے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ذات و انوات والی ترمذی کی ہے۔ جی چلو الحمدللہ، اور بہت ایک اہم موضوع بھائی کو نے سمجھا، اور ایسے یہ سوال جن کا رہا ہوگا شاید امید کرتے ہیں ہم کہ ان تک بھی یہ کلیریفیکیشن پہنچا ہوگا۔